تو شروع کرتے ہیں جی وداؤٹ ویسٹنگ آنی ٹائم. اٹس 3:17 PM سوری AM. PM تو ابھی ہے, رات کا ٹائم ہوا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں جی اپنا جو آج کا ٹاپک ہے کفن چور. سب سے پہلے ابوذر بھائی سے دیکھ کے ہم شروع کرتی. اس ٹاپک سے میں اگلا جو ورڈ تھا اس کے اوپر لینڈ کیا, وچ از تقریباً 5 احادیث ہیں. تو ان میں سے جو ہم سن سکتے ہیں وہ سن لیں گے صرف کہ ویری لیٹ ٹو ڈے. تو ہم شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا. جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا. اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا ایسا تم نے کیوں کروایا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے اے اللہ. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ یہ شخص کفن چور تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3452. حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابر, میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول اور مطیع فرما ہوں. فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب لوگوں کو موت آئے گی اور ان حالات میں گھر ایک غلام کے بدلے میں ملے گا اور آپ کی مراد تھی قبر. میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, یا کہا کہ جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرما دے. آپ نے فرمایا صبر کرنا. امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حماد بن ابو سلیمان نے کہا کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے کیونکہ وہ میت کے گھر میں داخل ہوتا ہے. سنن ابو داود حدیث نمبر 4409. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوذر, میں نے عرض کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, اسی میں میری سعادت ہے. آپ نے فرمایا تمہارے اس وقت کیا حالت ہوگی جب لوگ کثرت سے موت کے شکار ہوں گے اور اس وقت قبر غلام کی عوض ملے. میں نے عرض کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. آپ نے فرمایا تم صبر کرنا. حماد بن ابی سلیمان نے کہا کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ میت پر اس کے گھر میں داخل ہوا ہے. مشکات المصابیح حدیث نمبر 3609. اگلی جو ہے حدیث وہ موطا امام مالک کی 1573 ہے. اس کے بعد مجمع الزوائد کی 7490. تو اس سے اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. وہی حدیث ہیں جو ہم سن پائیں گے ان کو بس سنتے ہیں. میرا کر رہی 8 بکس 8 ٹوٹل 14 بکس میں سے 8 بکس کی جو ہے ان میں سے بھی کسی کی جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے. تو دیکھیں ویکسی
تو ٹاپک ہے تقریباً. دو سو 240 احادیث ہوں گی میرا خیال ہے اس کی. جب میں نے پہلے سرچ کی تھی تو 240 جی 240 ہی. تو سنتے ہیں جی، شروع کرتے ہیں. تقریباً جو ہے ایک ایسا ورڈ ہے جو اسکیل میئر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ میئر کیا جا سکتا ہے. تو شروع کرتے ہیں جی، وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. مجھے ورڈ اچھا لگا. ایک کتاب پڑھی تھی، پڑھی کیا تھی، اس کا نام پڑھا تھا تقریباً. تو سوچا پھر ایک آپ کو کتاب اللہ کے نبی کی بھی سنائی جائے. وہ تقریباً وہ کس طرح لکھتے، کس طرح لکھتے. بڑی مزے کی بہت زبردست حدیث مومنٹ کے ہم نے پیش کے مون لگاؤ. دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو قریہ رویسا کے قریب ہے. پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسا کے راستے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے. اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے. اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 487. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے 2 کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت ہیں. اب اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے ٹیلے کے کنارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبے کے درمیان ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 492. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور تیز روشن ہوتا تھا. پھر ایک شخص مدینے کے بالائی علاقے کی طرف جاتا، وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلند رہتا تھا. ظاہری نے کہا کہ مدینے کے بالائی علاقے کے بعض مقامات تقریباً 4 میل پر یا کچھ ایسے ہی واقع ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 550. ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ سے آئے تھے بقیع بطحان میں قیام کیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے. ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. اتفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے. کسی ملی معاملے میں آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی. نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو. تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو. یا آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی. یہ یقین نہیں کہ آپ نے ان 2 جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا. پھر راوی نے کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے. صحیح بخاری
حدیث نمبر 567 عبداللہ بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو علی عبید اللہ حنفی نے، کہا ہم سے قرہ بن خالد سدوسی نے، انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دیر کی اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے۔ جب ان کے اٹھنے کا وقت قریب ہو گیا تو آپ آئے اور بطور معذرت فرمایا کہ میرے ان پڑوسیوں نے مجھے بلا لیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر بتایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ تشریف لائے، پھر ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا، بس آپ نے فرمایا کہ دوسروں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو وہ بھی خیر کی حالت ہی میں ہیں۔ قرہ بن خالد نے کہا کہ حسن کا یہ قول بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 600۔ مالک بن وقت اذان فجر۔ آگے نماز کی بات کرنے کی میرا کیا، آپ کا جب بھی آئے سنتے ہیں۔
شروع کرتے ہیں جی، ایک اذان تو ہو گئی. حویرث صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ملک سے حاضر ہوئے. ہم سب ہم عمر نوجوان تھے. تقریباً 20 رات ہم آپ کی خدمت میں ٹھہرے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل تھے. آپ نے ہماری غربت کا حال دیکھ کر فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے قبیلے والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھیں، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 685. شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم نے ابن ابی لیلہ سے خبر دی. انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع و سجود، دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تقریباً سب برابر تھے سوائے قیام اور تشہد کے قعود کے. صحیح بخاری حدیث نمبر 792. شعبہ نے حکم سے بیان کیا، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع، سجدہ، رکوع سے اٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 801. ابو احمد محمد بن عبداللہ زبیری نے کہا کہ ہم سے مصعر بن قدام نے حکم عتیبہ کوفی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 820. امید ذیلی نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر فرمائی تقریباً آدھی رات تک، پھر آخر حجرے سے باہر تشریف لائے اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا نماز ہی میں رہے، یعنی تم کو نماز کا ثواب ملتا رہا. صحیح بخاری حدیث نمبر 847. امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو گئے تو قرأت قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے، پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور پھر تقریباً 30 یا 40 آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1118. امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن یزید عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نضر سے خبر دی، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو قرأت بیٹھ کر کرتے، جب تقریباً 30-40 آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتی تو آپ انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے. نماز سے فارغ ہونے پر دیکھتے کہ میں جاگ رہی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے، لیکن اگر میں سوتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1119. موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کعبے کے اندر داخل ہوتے تو سامنے کی طرف چلتے اور دروازہ پیٹھ کی طرف چھوڑ دیتے. آپ اسی طرح چلتے رہتے اور جب سامنے کی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی تو نماز پڑھتے تھے. اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے جس کے متعلق بلال رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نماز پڑھی تھی، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، کعبے میں جس جگہ بھی کوئی چاہے نماز پڑھ لے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1599.
ابو اسحاق عمر بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حج کیا۔ آپ کے ساتھ تقریباً عشاء کی اذان کے وقت ہم مزدلفہ میں بھی آئے۔ آپ نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے اذان تکبیر کہی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت اور پڑھی اور شام کا کھانا منگوا کر فجر کھایا۔ کی اذان، میرا خیال ہے راوی حدیث زہیر کا فجر کی نماز۔ کہ پھر آپ نے حکم دیا اور اس شخص نے اذان دی اور تکبیر کہی۔ عمرو راوی حدیث نے کہا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ شخص زہیر عمرو کے شیخ کو تھا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز فجر کو اس مقام اور اس دن کے سوا اور کبھی اس وقت طلوع فجر ہوتے ہی نہیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف 2 نمازیں آج کے دن اپنے معمولی وقت سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جب لوگ مزدلفہ آتے ہیں تو مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہیں اور فجر کی نماز طلوع فجر کے ساتھ ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1675۔ معمر نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے مسعور بن مخدمہ رضی اللہ عنہ اور مروان نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تقریباً اپنے 1000 ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ جب ذی الحلیفہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو ہار پہنایا اور اشعار کیا، پھر عمرے کا احرام باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1694 1695۔ تقریباً 1000۔ معمر نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تقریباً اپنے 1000 ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ جب ذی الحلیفہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو ہار پہنایا اور اشعار کیا، پھر عمرے کا احرام باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1694 1695۔ خالد نے جو حارث کے بیٹے ہیں بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رضی اللہ عنہ نامی ایک عورت کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گھی اس کے برتن میں رکھ دو اور کھجوریں بھی اس کے برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور سلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میرا ایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے، اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجیے۔ فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا خادم انس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی ہوئی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ بھی فرمایا، اے اللہ، اے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا کر۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بصرہ آنے تک میری سلبی اولاد میں سے تقریباً 120 دفن ہو چکے تھے۔ ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں یحییٰ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے ساتھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1982۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 130 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا کسی کے ساتھ کھانے کی بھی کوئی چیز ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ تقریباً 1 صاع کھانا آٹا تھا۔ وہ آٹا گوندھا گیا۔ پھر ایک لمبا تڑنگا مشرک پریشان بال بکریاں ہانکتا ہوا آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بیچنے کے لیے ہے یا کسی کا عطیہ ہے، یا آپ نے عطیہ کے بجائے توبہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بیچنے کے لیے ہے۔ آپ نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر ذبح کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی بھوننے کے لیے کہا، قسم خدا کی
130 اصحاب میں سے ہر ایک کو اس کلیجی میں سے کاٹ کے دیا جو موجود تھے، انہیں تو آپ نے فوراً ہی دے دیا، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کا حصہ محفوظ رکھ لیا۔ پھر بکری کے گوشت کو 2 بڑی قابوں میں رکھا گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جو کچھ قابوں میں بچ گیا تھا اسے اونٹ پر رکھ کر ہم واپس لائے، او کما قال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2618۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ دوسری سند ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زیاد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا جو آپ نے مشرکین کے خلاف لڑی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر جب احد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نضر نے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے مشرکین کی طرف تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سامنا ہوا۔ ان سے انس بن نضر نے کہا اے سعد بن معاذ، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور نظر ان کے باپ کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو ہم نے پایا تو تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 زخم ان کے جسم پر تھے۔ وہ شہید ہو چکے تھے، مشرک ان کے کاٹ دیے تھے، اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ کرا تھا، صرف ان انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم سمجھتے ہیں یا آپ نے بجائے نری کے نظن کہا، مطلب ایک ہی ہے کہ یہ آیت ان کی اور ان جیسے مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2805۔ معاویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جنہیں تیار کیا گیا تھا۔ یہ دوڑ مقام حفیہ سے شروع کرائی اور ثنیۃ الوداع اس کی آخری حد تھی۔ ابو اسحاق راوی نے بیان کیا کہ میں نے ابو موسیٰ سے پوچھا اس کا فاصلہ کتنا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ 6 یا 7 میل، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی بھی دوڑ کرائی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے گھوڑوں کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے شروع ہوئی اور حد مسجد بنی ذریق تھی۔ میں نے پوچھا اس میں کتنا فاصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 میل۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی دوڑ میں شرکت کرنے والوں میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2870۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں شام نے، انہیں وہب بن کیسان نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ پر نکلے، ہماری تعداد 300 تھی، ہم اپنا راشن اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آخر ہمارا توشہ جب تقریباً ختم ہو گیا تو ایک شخص کو روزانہ صرف 1 کھجور کھانے کو ملنے لگی۔ ایک شاگرد نے پوچھا اے ابو عبداللہ، جابر رضی اللہ عنہ 1 کھجور سے بھلا ایک آدمی کا کیا بنتا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب 1 کھجور بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دریا پر آئے تو ایک ایسی مچھلی جسے دریا نے باہر پھینک دیا تھا، اور ہم 18 دن تک خوب جی بھر کر اسی کو کھاتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2983۔ ابو احمد زبیری نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معجزات کو ہم تو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی تقریباً ختم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی پانی بچ گیا ہو اسے تلاش کرو۔ چنانچہ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے، آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والا پانی لو، اور برکت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
انگلیوں کے درمیان میں سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا، اور ہم تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3579۔ عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں۔ دونوں میں بڑی بھاری جنگ ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو لیں۔ ان میں ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3609۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے حسین نے، ان سے عمر بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینے میں دیکھا کہ وہ حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان سے یہ فرما رہے تھے کہ عراق کے اراضی کے لیے جس کا انتظام خلافت کی جانب سے ان کے سپرد کیا گیا تھا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کیا تم لوگوں کو یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ تم نے زمین کا اتنا محصول لگا دیا ہے جس کی گنجائش نہ ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان پر خراج کا اتنا ہی بار ڈالا ہے جسے ادا کرنے کی زمین میں طاقت ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو پھر سمجھ لو کہ تم نے ایسی جمع تو نہیں لگائی جو زمین کی طاقت سے باہر ہو۔ راوی نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ راوی عمر بن میمون نے بیان کیا کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا دن ہی آیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ زخمی کر دیے گئے۔ عمر بن میمون نے بیان کیا کہ جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے، میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا، اور میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ حضرت عمر کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو، اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا ہے تب ارلے پر بڑھتے اور تکبیر کہتے۔ آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عموماً سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی صورت پڑھتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا کہ مجھے قتل کر دیا یا کتے نے کاٹ دیا۔ ابو لؤلؤ نے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا، اور دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا۔ اس طرح اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے 7 حضرات نے شہادت پائی۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب حیطان نامی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی۔ اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جائے گا تو اس نے خود اپنا بھی گلا کاٹ لیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا۔ عمر بن میمون نے بیان کیا کہ جو لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا، لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پر تھے پیچھے کی صفوں میں تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرح نماز میں انہوں نے نہیں سنی تو سبحان اللہ کہتے رہے۔ آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی۔ پھر جب لوگ واپس ہونے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، وہی جو کاریگر ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا اسے برباد کرے، میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ تم اور تمہارے والد عباس رضی اللہ عنہ اس کے بہت ہی خواہش مند تھے کہ عجمی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں، یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اگر آپ فرمائے تو ہم بھی کر گزرے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مدینے میں مقیم عجمی غلاموں کو قتل کر ڈالیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ انتہائی غلط فکر ہے، خصوصاً جب کہ تمہاری زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر اٹھا کر لایا گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے
اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں تھی۔ بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اچھے ہو جائیں گے، اور بعض کہتے تھے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس کے بعد کھجور کا پانی لایا گیا اور آپ نے اسے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ پھر دودھ لایا گیا، اسے بھی جو ہی آپ نے پیا زخم کے راستے وہ بھی باہر نکل آیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے۔ پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی، پھر شہادت پائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر نہ ثواب ہوتا اور نہ عذاب۔ جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند اظہار لٹک رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا باعث بھی ہے۔ اے عبداللہ بن عمر، دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے۔ جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا تو تقریباً 86,000 نکلا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو ادا کرنا، ورنہ پھر بنی عدی بن کعب سے کہنا، اگر ان کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا، ان کے سوا کسی سے امداد نہ طلب کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا۔ اچھا، اب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ امیر المومنین میرے نام کے ساتھ نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا ہوں۔ تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہیں، پھر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن آج میں انہیں اپنے پر ترجیح دوں گی۔ پھر جب ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آ گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ ایک صاحب نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا خبر لائے؟ کہا کہ جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی تھی، لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر دفن کے لیے لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی ہے۔ اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب تو وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس کے بعد ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا آئیں، ان کے ساتھ کچھ دوسری خواتین بھی تھیں۔ جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم اٹھ گئے۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آئیں اور وہاں تھوڑی دیر تک آنسو بہاتی رہیں۔ پھر جب مردوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ مکان کے اندرونی حصے میں چلی گئیں اور ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی۔ پھر لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، خلافت کے لیے کوئی وصیت کر دیجیے۔ فرمایا کہ خلافت کا میں ان حضرات سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک جن سے راضی اور خوش تھے۔ پھر آپ نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، اور یہ بھی فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی صرف مشورے کی حد تک شریک رکھنا، لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہے گا، جیسے آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تسکین کے لیے یہ فرمایا ہو۔ پھر اگر خلافت سعد کو مل جائے تو وہ اس کے اہل ہیں، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو جو شخص بھی خلیفہ ہو وہ اپنے زمانے خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے، کیونکہ میں نے ان کو کوفہ کی گورنری سے نااہلی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے، اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، جو دار الہجرت اور دار الایمان مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے مقیم ہے۔ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے، کہ یہ لوگ اسلام کی مدد
مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہے، اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس فاضل ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدلیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں، اور یہ کہ ان سے ان کا بچا کھچا مال وصول کیا جائے اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی نگہداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں سے کیا ہے وصیت کرتا ہوں کہ ان سے کیے گئے عہد کو پورا کیا جائے، ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین نے کہا انہیں یہیں دفن کیا جائے، چنانچہ وہ وہیں دفن ہوئے۔ پھر جب لوگ دفن سے فارغ ہو چکے تو وہ جماعت جن کے نام عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے بتائے تھے جمع ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تمہیں اپنا معاملہ اپنے ہی میں سے 3 آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برت ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے، اور اللہ اس کا نگران و نگہبان ہوگا، اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ خدا کی قسم کہ میں آپ حضرات میں سے اسی کو متفق کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرط تھی، جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے۔ بس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی یہی کہا، اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی۔ پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3700۔ ابو قسامہ نے بیان کیا، ابو سعید ہشام نے ان سے کے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ رضی اللہ عنہ کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کو ہجرت سے 3 سال پہلے کو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3806۔ یہ تھا جی ٹاپک، تقریباً اس کو ہم آگے بھی انشاءاللہ لے کے چلیں گے، لیکن آج کا دن بدعی کام کرتے ہیں۔ میں نے یہ 2 بجے شروع کرنا تھا، لیکن ابو ذر بھائی آنے کی وجہ سے امکان کی وجہ سے اگر لیٹ شروع ہو سکا تو اللہ جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔